موضوع الدرس في أحوال السعداء سورة الأعلى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. بھائی اس کو تھوڑا پیچھے کر دو، اس کو تھوڑا اور پیچھے لے جاؤ میرا بھائی، اس کو تھوڑا اور پیچھے لے جاؤ، تھوڑا مائکروفون سے دور ہوگا تو پھر ٹھیک رہے گا. اور تھوڑا سا اٹھا اور پیچھے لے جاؤ، یہ تھوڑا سا نہیں اور زیادہ. بھائی ایک آدمی اس کو پکڑوا کے پیچھے کرا دے یار، اس کی مدد کرو تھوڑی. اس کا وقت بھی ضائع کر رہے ہو، اپنا بھی ضائع کر رہے ہو. ہاں اور تھوڑا پیچھے لے جاؤ، بس اب ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى قد أفلح من تزكى أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکا کا معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیا اور اس چیز کے تابع رہا جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پہ اتاری ہے. تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں نا اولیاء اللہ، تو انہوں نے یہی فرمایا ہے جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے لوگ کہ عالم غافل ہو اور فقیر مکار ہو اور صوفی جاہل ہو تو اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ صوفی کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نئی نئی باتیں ایجاد کرے، معنی یہ ہوتا ہے جو خالص اندر باہر پاک ہو، یعنی ظاہری نجاسات سے بھی اور اندر جو عقیدے ہیں عقیدہ بھی توحید والا ہو، شرک سے بدعات سے ظلمات سے پاک ہو. یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وذکر اسم ربہ فصلی. اب اس کا بھی مفسر فرماتے ہیں اقام الصلاۃ فی اوقاتها ابتغاء رضوان اللہ وطاعۃ لامر اللہ وامتثالا لشرع اللہ. ذکر اسم ربہ یہ ترجمہ فرماتی ہیں یعنی مطلق ہے. جس نے اقام الصلاۃ، جس نے نمازوں کو قائم کیا، اپنے اوقات میں ادا کیا. نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو وقت میں ادا کیا جائے اور اس کے سارے شروط و ارکان کی پوری حفاظت کی جائے. اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ابتغاء رضوان اللہ، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت ہو اور اللہ کی شریعت کا امتثال ہو. اس کو کہتے ہیں کہ ذکر اسم ربہ فصلی. تو انہوں نے یہ ترجمہ فرمایا ہے کہ مطلق ہے. بعض علماء فرماتے ہیں اس سے تکبیر تحریمہ بھی مراد ہے کہ اللہ اکبر نماز کی ابتدا کے اندر. اس لیے بعض ائمہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض کے درجے میں، لیکن اکثر ائمہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اس کو واجب فرماتے ہیں. ذکر اسم ربہ فصلی سے تکبیرات عیدین اور نماز عید بھی مراد ہے.
لیکن راجح قول یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کچھ معین جب نہیں فرمایا تو اس سے مطلق نمازیں مراد ہیں اور اللہ کا ذکر مراد ہے. وقد قال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا عباد بن احمد الازرمی قال حدثنا ابی محمد بن عبد الرحمن عن ابی عطاء بن صائب عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من تزكى قال من شهد لا الہ الا اللہ وخلع الانداد وشهد انی رسول اللہ. اب اس حدیث مبارک میں جس کو حافظ ابو بکر البزار نے اپنے مسند بزار میں ذکر فرمایا ہے ان جابر ابن عبداللہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا کا معنی یہ ہے پاکی کا کہ من شہد لا الہ الا اللہ اس نے اپنے اندر کو پاک کیا. وَأَمَخَلَ الْأَنْدَادَ اور جس نے بتوں کو اور اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دیا. وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اور جس نے گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو یہ ہے تزکا، یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اصل تصوف. اللہ کی توحید ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہو اور اندر باہر کو اخلاق رذیلہ سے، عادات قبیحہ سے اور عقائد خبیثہ سے بھی پاک کر دے کہ عقیدے بھی درست ہوں، اعمال بھی درست ہوں، افعال بھی درست ہوں. وذکر اسم ربہ فصلی تو حضور پاک نے فرمایا یہ الصلوات الخمس والمحافظۃ علیہا والاہتمام بہا. آپ نے فرمایا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ 5 نمازیں جو ہیں اللہ کی ان کی اوقات کا خیال رکھے، وقت میں نماز ادا کرے اور اپنے حقوق. اسی لیے سارے قرآن میں جہاں بھی پڑھو گے نا لفظ آئے گا اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. اقیم الصلاۃ تو قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے ٹھیک وقت پہ اور سارے شروط و ارکان کے مطابق نماز پڑھے، رکوع کا، سجود کا، قیام کا، تشہد کا، ہر چیز کا اطمینان حتی تطمئن راکعا. رکوع پوری تسلی سے، رکوع کے بعد پوری تسلی سے کھڑا ہو. سبحان سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. اتنا تو کم از کم پڑھے نا، ورنہ تو اور حدیثوں میں اور بھی ہے الحمدللہ من السماوات ومن الارض ومن ما بینہما ومن ما فی ما شئت من شیء بعد. اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی پڑھے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اب سیدھا ہو کے پھر سجدے میں جائے. ثم قال لا يروي عن جابر الا من هذا الوجه یعنی صرف اسی طریق سے، اسی سند سے یہ روایت ہے. وقد قال ابن عباس ان المراد بذلك الصلوات الخمس واختاره ابن جریر. حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ذکر اسم ربہ فصلی سے مراد 5 نمازیں ہیں اور ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اسی قول کو راجح فرمایا. کیوں؟ نماز میں ذکر بھی آ گیا، پاکی بھی آ گئی، طہارت بھی آ گئی، ظاہری باطنی نجاسات سے دوری بھی آ گئی، تو یہ لفظ جامع ہے. فقال ابن جریر حدثني ابن عبد الحميد العيبي قال حدثنا مروان بن معاوية عن ابي خلدة قال دخلت على ابي العالية فقال لي اذا غدوت غدا الى العيد فمر بي. قال مررت به فقال هل تعمت شيئا قلت نعم. قال فاصطلى نفسك من الماء قلت نعم. قال فأخبرني ما فعلت زكاتك قلت قد وجهتها. قال إنما أردت لهذا. ثم قرأ قد أفلح من تزكى ورسم ربه فصلى. حضرت فرماتی ہیں ابھی خلدہ کہ میں ابی العالیہ کی خدمت میں گیا. انہوں نے فرمایا بیٹا جب صبح ہو تو میرے پاس آ جانا. فرماتی ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں صبح کو پہنچا. فرمایا حل تعمت شیئا کیا تم نے کچھ کھا لیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر عید الفطر ہے یعنی رمضان المبارک کے بعد کی جو عید ہے، عید نماز پہ جانے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھانا جو ہے وہ سنت ہے. افضل یہ ہے کہ میٹھی چیز کھا لے، کھجوریں کھا لے، 2-3 نوالے کھجوریں کے.
اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو پھر اپنے قربانی کے گوشت سے پکا کے کھانا سنت ہے. عید الفطر کے اندر عید سے پہلے کھانا سنت ہے اور عید الاضحیٰ میں عید کے بعد کھانا سنت ہے. فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا الطعمت شیئا، کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضرت میں نے کھایا ہے. فرمایا قال افضت علی نفسک من الماء، کیا تم نے غسل بھی کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضرت میں نے کیا ہے. قال واخبرنی ما فعلت زکاتک، آپ نے فرمایا کہ تم نے صدقہ فطر کا کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا قد وجہتها، میں نے دے دیا. قال انما اردتک لہذا، فرماتی ہے میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ میں پوچھوں کہ کیا تم نے یہ سارا کام سنت کے مطابق کر لیا ہے کہ نہیں، کیونکہ عید کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے، عید پر جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز بھی کھانا سنت ہے، اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ خوشبو لگانا بھی سنت ہے، اچھا لباس پہننا بھی سنت ہے، اور عیدین پہ جانے کے لیے جانے کا رستہ الگ ہو اور آنے کا دوسرا ہو، یہ بھی سنت ہے، اور جاتے ہوئے تکبیرات کا کہنا بھی سنت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کثیرا والحمد للہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اللہ اکبر یہ پڑھتا جائے. فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال ان اهل المدینہ لا يرون صدقۃ افضل منها ومن سقایۃ الماء. انہوں نے یہ آیت پڑھی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس کے بعد فرمایا کہ مدینے والے جو ہیں وہ اس سے زیادہ افضل صدقہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ایک تو پانی پلانا افضل صدقہ ہے اور ایک صدقۃ الفطر ادا کرنا جو ہے یہ افضل صدقہ ہے، کیونکہ انسان کی خوشی بھی ہے، اور وہ غریب لوگ جن کے پاس عید کے دن بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم اس دن تو وہ اچھا کھا لیں. قلت وقد روينا عن امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز انه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية. حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ حکم جاری فرماتے تھے باقاعدہ کہ ہر مسلمان جو ہے وہ صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرے، اور اس کے بعد یہ آیت مبارک بھی تلاوت فرماتے تھے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال ابو الاعوذ اذا اتى احدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاة. قال الله تبارك وتعالى يقول قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ابو الاعوذ فرماتے ہیں اذا احدکم سائل، کوئی آئے مانگنے والا، وهو يريد الصلاة، نماز کا بھی ارادہ ہے، فلیقدم بین یدی صلاته زکات، نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر جو ہے ادا کر دیں. ویسے یاد رکھیں کہ عید سے ایک دن قبل بھی آپ دے سکتے ہیں، یعنی عید سے ایک دن قبل بھی صدقۃ الفطر ادا ہو سکے. اگر بہت زیادہ لیٹ ہو جائے تو نماز عید سے پہلے دے دینا چاہیے. اور صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یہاں کے ائمہ کے نزدیک 3 کلو چاول جو ہے وہ زکوٰۃ فطر ہے، اور ائمہ احناف کے نزدیک 2.25 سیر گندم کی قیمت، ان کے نزدیک قیمت دینا جائز نہیں ہے، کہتے ہیں لازم جنس دے. لیکن امام صاحب کے نزدیک جو ہے قیمت دینا بھی جائز ہے اور جنس لینا بھی افضل ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملکوں میں گندم کا رواج ہے، یہاں چاول کا رواج ہے، تو قوت البلد جو ہے وہ دینا چاہیے آدمی کو. اور اس کے بعد فرماتی ہیں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وقال قتادہ فی هذه الآیۃ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ فرماتے ہیں زکا مالہ و ارضا خالقہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے مال کی بھی زکوٰۃ دی اور اپنے خالق کو بھی راضی کیا، اپنے اللہ کو بھی راضی کیا. ثم قال تبارک و تعالی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا اے تقدمونها على امر الاخرۃ وتبدونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم. اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا،
لیکن تم دنیا کی زندگانی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، دنیا کے منافع کو۔ دنیا کا نفع چونکہ سامنے ہے اور آخرت کا نفع غائب ہے، تو اس لیے انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اس دنیا کے حصول کے لیے، اس دنیا کے نفع کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، کیا مانا؟ یعنی ثواب اللہ بالدار الآخرۃ خیر من الدنیا وابقا، قیامت والے دن جو تمہیں ثواب ملے گا وہ اس دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ فإن الدنيا دانية فانية والآخرة شريفة باقية فكيف يسر آكل ما يفنى على ما يبقى۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے تو قریب ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت جو ہے بڑی نفیس بھی ہے اور ہمیشہ کا ثواب باقی رہنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی عاقل سمجھدار کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فانی کو باقی پہ ترجیح دے؟ یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کی نعمتیں بھی فانی، اور آخرت بھی باقی اور اس کی نعمتیں بھی باقی ہیں۔ وَيَا ما يدور عنه قریب يذكر اہتمام بدار البقاء والخلد، جو چیز جانے والی ہے اس کے لیے تو زور لگا کے اہتمام کر رہا ہے، اور جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے کوئی بات نہیں، اس کو بھولا ہوا ہے۔ تو یہی وہ غفلت ہے، یہی وہ دنیا کی محبت ہے جو انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ وقال الامام احمد حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا دريد نبی اسحاق نبی ان عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له۔ بی بی عائشہ روایت فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت یہ تو اس کا گھر ہے جس کا گویا کہ کوئی گھر ہی نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کہ گویا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے جو جمع کر رہا ہے، پیسے جوڑ رہا ہے، اس یہ معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی عقل نہیں۔ عقل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، نہ کہ دنیا میں لگا رہے۔ ہاں دنیاوی معاملات بھی جائز ہیں، لیکن وہ آخرت کے سامنے کوئی حقیقت نہ رکھتے ہو۔ اس کی مثال دی ہے بعض بزرگوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے، کہ اگر پانی کشتی کے نیچے ہے تو کشتی تیرتی ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ تو اگر دنیا دین کے نیچے ہے، دین کے تابع ہے، اللہ رسول کے فرمان کے تابع ہے، تو سبحان اللہ وہی پھر تمہیں ماشاءاللہ درجات عالیہ پہ پہنچاتی ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا دل میں محبت کر جائے اور اس کے بعد دین کو بھول جائے، حلال حرام کا فکر نہیں، بس دنیا اور دنیا اور دنیا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہنم، وہ اپنا سب کچھ برباد کر لیتا ہے۔ وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا ابو حمزة عن عرفجة الثقفي قال استقرأت ابن مسعود صلى الله عليه وسلم بالأعلى فبلغ أن تؤثرون الحياة الدنيا وترك القراءة وأقبل على صحابه۔ فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ ایک دن پڑھ رہے تھے اور جب اس آیت پہ پہنچے تو اپنے ساتھیوں کی طرف رخ فرما لیا اور فرمایا آثرنا الدنیا علی الآخرہ، کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ فسکت القوم وقال آثرنا الدنیا لأننا رأينا زینتها ونساءها وطعامها وشرابها وزویت عنا الآخرہ فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل۔ وهذا من ولا وجه التواضع والحزم او اخبار عن الجنس من حيث والله تعالی اعلم۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا دیکھو اصل وجہ کیا ہے کہ دنیا کی زینت، دنیا میں عورتیں، لذات، طعام، کھانے پینے، شہوت،
تو اس لیے ہم نے آخرت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، تو ہم نے اس جلدی والی کو حاصل کر لیا، اور جو بعد میں آنے والی ہے اس کو چھوڑ بیٹھی ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود یہ جو کہہ رہے تھے تواضع ہے ان کی، ورنہ وہ تو صحابی جلیل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیا، انہوں نے سب کچھ اللہ کے دین پہ قربان کر دی۔ یہ نصیحت فرما رہے ہیں یا علی سبیل التواضع فرما رہے ہیں؟ وقد قال الامام احمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني عمرو بن ابي عبد المطلب بن عبد الله نبي موسى الاشعري ان رسول الله قال من احب دنياه وذر باخرته وناب اخرته وذر بدنياه فاصل لا بقي على ما يفني۔ اس حدیث میں ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ من احب دنیا ہو، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کا نقصان کیا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ باقی کو فانی پہ ترجیح دو، کیونکہ آخرت کی نعمتیں جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ فانی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا نہ ہو، یاد رکھو حضرت عثمان کتنے بڑے غنی تھے، سیدنا ابو بکر کتنے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے محدثین جو گزرے ہیں، صاحب جائیداد اور ان کی بڑی بڑی جائیدادیں تھیں۔ یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ دنیا کو دنیا سمجھے اور آخرت کو آخرت سمجھے کہ بھئی یہ تو ایک زندگی گزارنی ہے۔ اس کی مثال دی ہے بعض بزرگوں نے کہ تم نے ٹرین پہ جانا ہے یا ہوائی جہاز پہ سفر کرنا ہے، تو اب کوئی عقل مند یہ نہیں کرتا کہ ایئرپورٹ پہ جا کے بستر لگانے شروع کر دے اور پلنگ بچھانے شروع کر دے اور سامان سیٹ کرنا شروع، اور تو مسافر ہو 2 منٹ کے بعد تو چلے جانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہی دنیا ہے کہ ہم نے تو چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ کسی بندے کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا اور مجھے کس جگہ موت آئے گی اور کس حالت میں اور کس وقت میں موت آئے گی، تو اس کی تیاری کرو جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی یعنی اس کے مقابلے پہ کوئی اہمیت نہ ہو کہ ایک طرف دنیا تو آخرت کو مقدم سے۔ اسی لیے ایک واقعہ ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، صرف بزرگ بھی نہیں تھے، بزرگ بھی تھے، مجاہد بھی تھے ماشاءاللہ، اور بڑے زاہد اور عابد اور متقی، اتنے اونچے مقام پہ تھے کہ بڑے بڑے علماء حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سب ان کی زیارت کے لیے جاتے، اتنے بڑے آدمی۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے اپنے، کچا کمرہ تھا، میں نے بھی دیکھا ہے، کمرہ دیکھا ہے، حضرت کی زیارت نہیں کی، کچا کمرہ ہوتا تھا اور نیچے کوئی قالین شالین یا دری یا چھڑی ہو، یہ اپنا کھجوروں کے گوشے جو ہے نا یہ نیچے بچھے ہوتے۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آپ کے لنگر میں کچھ دن رہا، اور ایک دن اس نے علیحدگی میں وقت مانگا کہ حضرت مجھے آپ سے بات کہنی ہے تنہائی میں۔ ٹھیک، وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ حضرت میں اتنے دن سے آپ کے لنگر میں ہوں، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، کہ روزانہ 300 400 500 200 300 100 روز بندے آ رہے ہیں، لنگر چل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، ظہر کو بھی کھانا مل رہا ہے، رات کو بھی کھانا مل رہا ہے، اور کوئی پوچھ گوچھ بھی نہیں، تم کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ آ گیا لنگر ہے، کھائے، چلا گیا۔ تو اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ میں سونا بنانا جانتا ہوں، میں علم کیمیا کا بہت بڑا ماہر ہوں، اور اس فن میں نے کمال حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر اعتماد نہ ہو تو یہ چیزیں میں لکھ دوں گا، یہ منگوا لیں اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بنا دوں گا۔
اور یہ میں نے وہ نسخہ اور اس کا طریقہ اور ترکیب کیسے بنانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، سارا لکھ دیا ہے. ان کو اپنے پاس محفوظ فرما لیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں تو میں خود آپ کی موجودگی میں چیزیں منگوا کے بنا دوں. اب میں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. پر میں اچھا ایسے جیسے یہ کپڑا میرا پڑا ہے نا، ایسے حضرت کی چادر پڑی ہوتی تھی. پر میں بھائی یہ جو نسخہ ہے نا، یہ میری چادر کے پلوں میں باندھ دو. ہاتھ نہیں لگا ہے، اس نے پلوں میں باندھ دیا. اور میں اچھا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے لنگر کا فکر کیا ہے، آپ کے دل میں ایک جذبہ تھا، ہمدردی تھی، اللہ جزائے خیر دے، اور رخصت کیا. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ پیر صاحب مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں، سونے کے نسخے کے لیے دنیا پاگل ہو کے مر گئی ہے، اور میں نے حضرت کو سونے کا نسخہ خود پیش کیا، اپنے ہاتھ بھی نہیں لگایا. مجھے دکھا رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا فقیر ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. پرانے دروازے ہوتے تھے حضرت کے، تو اس میں درزیں بھی ہوتی تھی. کہتا ہے میں در سے چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں میں جب چلا جاؤں گا نا، اب اس کو پڑھیں گے بھی، اس کو بڑا محفوظ کر کے پھر سرانے کے نیچے رکھیں گے. تو حضرت نے وہ کپڑا اٹھایا اور اس کو کھولا گرا کو، سامنے آگ جل رہی تھی، یوں کیا تو اس کا آگ میں جا پڑا، وہ جل گیا. میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا بھی یہ صحیح معنی میں اللہ کا ولی ہے کہ جس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو جلا دیا. تو حضرت نے چیخ دی، بھائی کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت بہرحال میرے دل میں آپ کے بارے میں برا خیال پیدا ہوا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں. پر میں اللہ کے بندے، آج تک میرا لنگر اللہ کے نام سے چلتا تھا، اب تم مجھے سونے کی لالچ میں ڈال رہے ہو. عجیب آدمی ہو بھائی. اب تک جو لنگر چل رہا ہے تو اللہ کے نام سے چل رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. اسی طرح فقیروں کے لنگر ہوتے ہیں. تو تم مجھے اللہ کے توکل سے ہٹا کے سونے پہ لگانا چاہتے ہو. جب ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، نہیں دے گا تو لنگر نہیں چلے گا، بس بند ہو جائے گا، اللہ کی مرضی. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں رہتے تھے جب، حضرت مولانا خیر محمد صاحب. اچھا ان کی بھی عجیب عادت تھی، کوئی آدمی آیا پیسے دے گیا، جیب میں ڈال دیے. جب حرم شریف سے جاتے تھے، یہ باب ملک عبد العزیز جو ہے نا، اس پر چونکہ ان کا گھر جو تھا اسی کے بعد ہوتا تھا، بالکل حرم کے سامنے درمیان میں صرف سڑک تھی. یہاں وہ کھڑے ہو جاتے، بھائی کوئی مستحق ہے، کوئی فقیر ہے، آگے پیسے لے لو. اور لوگ کٹھے ہو جاتے، وہ جو تھا نا سارا لٹا کے جیبیں خالی کر کے فرماتے فقیر کے پاس اب کچھ نہیں ہے، اب اجازت دو، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. عجیب لوگ تھے. ہم تو بس اب باتیں کرتے ہیں، اب ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ اتنا قحط الرجال ہو گیا ہے کہ اب لوگ نظر ہی نہیں آتے، یا ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں اچھے لوگ نظر نہیں آتے. میرے استاد تھے حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب بانی بام بھچنا والوں کے خلیفہ بھی تھے، اور حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری کے شاگرد بھی تھے، اور بسطتاً فی العلم والجسم. اور ظاہری حالت ایسی تھی، کوئی بندہ دیکھے تو کبھی ابھی یہ بیچارہ حل چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی یہ سمجھے ہی نہ کہ یہ مولوی ہے. اچھا پگڑی کبھی گلے میں پڑی ہوتی، کبھی یوں ایک پلہ اوپر ہوتا، باقی پلہ ادھر پڑا ہوتا، چادر کا ایک کنارہ اونچا ہوتا، ایک کنارہ نیچے ہوتا. اور حضرت کبھی دورے میں جاتے، واپس آتے تو طلباء کو ادھر آؤ بھائی، میں چندہ کر کے لایا ہوں، میری تلاشی لے لو. پھر یہ نہ کہنا استاد چھپا کے گھر لے گیا. گھر جانے سے پہلے ساری جیبوں سے پیسے نکالتے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. پھر یعنی چادر کی ٹب جو ہے نا وہ کھول کے پھر اس کو ہلاتے، یہ بھی دیکھ لو بھائی اس میں بھی میں نے نہیں چھپایا. کیا لو اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے.
واللہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، ایسے لوگ پھر ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آئے. سچی بات، دریا تھے علم کا. اور پھر علم یہ بھی نہیں کہ علم ماشاء اللہ یعنی حدیث ہے تو دریا بہ رہا ہے، تفسیر ہے تو دریا بہ رہا ہے، ادب ہے، معقول ہے، منقول ہے، فقہ ہے، نحو ہے، صرف ہے، معانی ہے، بلاغت ہے، اصول فقہ ہے، اور جو کتاب بھی سامنے کھولو بس ماشاء اللہ دریا بہ رہا ہے. اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ میرے بھائی ہیں سیف الرحمان صاحب، یعنی ہم اخلاقاً بھائی ہیں، ایسے حقیقی بھائی تو میرا کوئی ہے ہی نہیں، ویسے وہ ایک لحاظ سے میرے بھائی ہیں حقیقی. تو ہم جیپ کر گئے حضرت کو لینے کے لیے ان کے گھر سے. جلسہ تھا احمد پور شرقیہ میں، وہاں کے لیے ان کو لینے کے لیے گئے. دریا پنجند نہر درمیان میں ہے، ادھر علاقہ ہے گمانی کا، وہ حضرت کا گھر تھا، اور درمیان میں پل ہے. حضرت پل پہ آ رہے تھے، ہم نے گاڑی روک دی. حضرت گدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پل پہ آ رہے ہیں ادھر طاہر والی جانے کے لیے. ہم کھڑے ہو گئے، بھی خدا نہ خواستہ جیپ کی آواز سن کے گدا اچھلے، حضرت کو کہیں نہر میں تو نہ گرا دے. ہم نے جلدی جلدی گاڑی روک کے کھڑے ہو گئے. حضرت جب پل کراس کر رہے تھے السلام علیکم کیا، بھائی وہ ہمیشہ کہتے تھے فقیر ہو فقیر ہو، ان کی اصطلاح تھی. فقیر ہو کیسے آئے؟ کہ حضرت آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، جلسے میں انتظار ہو رہی ہے، آپ ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئے. فرمایا فقیر ہو، میرے جانے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا حضرت جانا ہے، مفتی صاحب کا حکم ہے. تو فرمانے کہ اچھا چلو پھر میں آتا ہوں. حضرت کیسے آتے ہیں؟ آپ گاڑی میں بیٹھے، کہتے فقیر ہو پھر میری گدا کدھر جائے گی؟ ہم نے کہا حضرت ہم ادھر کوئی آدمی کھڑے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، گدا آپ جہاں کہیں وہاں پہنچا دیں گے. نہیں نہیں، اگر مجھے لے جانا ہے گدا کو بھی گاڑی میں بٹھاؤ. اب آپ اندازہ کریں ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ معاف کرے جناب، ہم دونوں نے گدا کو پکڑا، باقی تھا اس کو اٹھا کے جیپ کے پیچھے کھڑا کیا، جیپ کا ہیڈ کھولا، اس کی چھت کھولی، حضرت کو آگے بٹھایا. جہاں سے گزرے لوگ تانیاں ہنس رہے ہیں کہ یہ کہتے پاگل لوگ ہیں، پیچھے گدا کو بھی گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے. کہتے ہیں فقیرہ میں اس پہ سوار ہو کے آ رہا تھا، اب گاڑی دیکھ کے میں اس کو چھوڑ دیتا تو اللہ نہ پکڑ لیتا. کہ اچھا غرور آ گیا ہے تمہیں حبیب اللہ، اور تم تو کھوتیوں پہ چڑھنے والے ہو، گاڑی مل گئی تو کھوتی بھول گئی. اس لیے میں نے کہا کہ نہیں یہ چڑھے گی تو میں چڑھوں گا. ملیں گے یہ لوگ، بس اب قصے کہانیاں ہیں، کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. آج تو حضرت پیر ہیں، میرے جیسے جھوٹے مولوی ہیں، اسی طریقے سے مکار فقیر ہیں، ان کی جناب جائیدادیں دیکھو، ان کی گاڑیاں دیکھو. اللہ اکبر، کسی گورنر کا بھی ایسا دفتر نہیں ہوگا جو آج کل ہمارے مولویوں کے دفتر ہیں. کسی بڑے سیٹھ کا بھی ایسا بنگلہ نہیں ہوگا جو آج کل ہمارے مولوی صاحبان کے بنگلے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو جناب سیکٹری رکھے ہوئے ہیں. میں نے ایک مولوی صاحب کو ٹیلی فون کیا تو سیکٹری صاحب نے کہا جی اپنا نمبر لکھوا دیں، حضرت جب آئیں گے تو کال بیک کریں گے. میں کہ یار میرے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے، میں تو کسی سے ٹیلی فون لے کے کر رہا ہوں. آپ حضرت سے کہنا کال بیک بھی نہ کریں، بس میرے سلام عرض کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سادہ لوگ تھے. لنگر میں کیا پکتا تھا پتہ ہے؟ میں نے بعد میں دیکھا ہے، اس وقت تو نہیں دیکھا، بعد میں بھی یہی عالم تھا. کبھی موٹا گوشت، کبھی ساگ، کبھی جناب آلو، کبھی سبزی. یہ لنگر میں پکا ہوا ہے، نہ کوئی گھی ہے نہ کچھ ہے، پانی میں پکا ہوا. میں جب گیا تو حضرت عبد الحادی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو ہمیشہ فرماتے تھے کہ مولوی مکی صاحب یار تم تو بڑے آدمی ہو، تمہیں تو لنگر کا کھانا پتہ نہیں کھا بھی سکو گے یا نہیں کھا سکو، پر میں دل تو کرتا ہے کہ کھانا کھا کے جاؤ. اگر تمہیں اچھا نہ لگے تو چلو فقیر کے لنگر سے کوئی پھل فروٹ اٹھا لو، میری خواہش تو پوری کر دو.
میں نے کہا حضرت ہم کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ میں نے کہا ہم تو طالب العلم میں پڑھتے رہتے ہی تو کھاتے رہے، کوئی آج پہلی دفعہ کھائیں گے؟ کیا سادگی! اپنے طلباء کو ساتھ لے کے چل پڑتے تھے بڑے حضرت جیسے، اور سارا راستہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کسی مولوی نے کہا تھا یہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا بابا ہر آدمی کوئی گاجریں بیچتا ہے، کوئی آلو چھولا بیچتا ہے، جو میرے پاس ہے میں وہی اپنا مال پیش کر رہا ہوں، کوئی ہے لینے والا؟ کوئی ہے اللہ سیکھنے والا تو آ جائے، میں بھی اپنے مال کا اعلان کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم۔ اب فرماتے ہیں وقولہ تعالی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ قال حضرت بذات ناس من علی قال اتنا ما سلیمان نبی تیم صاحب نے کلمہ سے قال ما نظر ان هذا في صحف الاولى صحف ابراہیم موسیٰ قال كان نبی كان كل هذا او كان هذا في صحف ابراہیم موسیٰ، یعنی سب کچھ اس میں ان کتابوں میں بھی ہے۔ ثم قال لا نعلم اسند الثقات تیم صاحب نے بعض غیر هذا حدیث اغلبه مثل هذا۔ وقال النسائی اخبرنا زكريا بن يحيى قال اخبرنا نصر بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان ابي ان تيم الصاحب نے ابن باز قال من نذر السبع اسم ربك الاعلى قال كلها في صحف ابراهيم وموسى، یہ ساری سورت۔ ولما نزل ابراهيم الذي وفى قال وفى ابراهيم لا تزر وازرة وزر اخرى، یعنی ان هذه آیات قول تعالی في سورة النجم ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذی وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وليس الا ما صاب النسائی صغيرا ثم يجزاه الجزاء الاوفى فان الى ربك المنتهى الآیات الى آخر النواقض قال اکرمت بی علماء جریر ابی ابن حمید مہران سفیان الثوری کی قولتا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسى يقول الآیات التي في سبح اسم ربك الاعلى، یہ اس سابقہ کتابوں میں بھی ہے۔ وقال ابو العالی کے سورۃ الصحف الاولى، بعض علماء نے فرمایا کہ سورت کے بارے میں پہلی صورتوں کے اندر کتابوں کے اندر بھی ذکر ہے۔ وختار ان هذا اشارہ کو لکھا افلح من تزکا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ هذا کا اشارہ صرف ان آیات سے ہے۔ قد افلح من تزکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر آپ کا ثم قال ان هذا مضمون هذا من صحف الاولى وصحف ابراہیم موسیٰ وهذا الذي اختار وزن قویم وقد روان کتاب انه الله اعلم آخر تفسیر سورۃ سبح اللہ الحمد والمنت والتوفیق والاسماء الحمدللہ۔ اللہ نے سورۃ سبح اسم ربک الاعلی کی تفسیر نصیب فرمائی، اور اپنی رحمت سے زندگی تو انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ کی تفسیر بھی نصیب فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دوست ہے مدینہ منورہ سے جب آتا ہے تو مکے کی نیت نہیں کرتا بلکہ کسی ہل کے مقام جیسے جموم ہے، وادی فاطمہ ہے، بہرا ہے، اس کی نیت سے آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ ہیلا ہے یعنی ایک رستہ ہے۔ کہتے جی کہ آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ اب بتاؤ، کہتے ہیں مولوی مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہ ایمان سے کہو اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہیں، مجھے جناب ایک ہی کافی ہے۔ ان ایسی باتیں فضول ہوتی ہیں، یاد رکھو یہ بد تہذیبی میں بھی شمار ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو آدمی اکیلے میں آ کے پوچھ لیتا۔ باقی میری ترغیب دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن عدل کے ساتھ۔ اگر عدل انصاف نہ کرے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ عرب میں الحمدللہ جو کہ عدل ہے اس لیے جھگڑا بھی نہیں ہوتا، شادیاں بھی بہت کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہم نے مکان بنانے کے لیے کسی بلڈر کو 40 لاکھ دیے تھے، اس نے مکان نہیں بنایا،
3 سال کے بعد پیسے واپس کر دیے. خدا کا شکر کرو یار, وہ بلڈر کو بڑا اچھا آدمی تھا. بہرحال زکات تو دینی پڑے گی جناب. بہرحال اگر کسی آدمی کو پیشاب کی حاجت ہو گئی اور نماز کھڑی ہونے والے, پہلے جا کے پیشاب کرے, وضو کرے, سکون سے آ کے نماز پڑھے. یہ نہیں کہ نماز ہی پیشاب ہو جائے, کھڑا نماز میں اور خیال پیشاب کی طرف ہے. کہتے ہیں جی کہ یہاں سے نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے, کبھی وہ طفل کہہ دیتے ہیں, اطفال کہہ دیتے ہیں, تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے. سمجھ آ رہا ہے نا طفل اطفال, لڑکا یا لڑکی. بہرحال باقی یہ ہے میرے بھائی کہ وہ اگر کس زبان میں اعلان کریں, اگر وہ ہر زبان میں اعلان کرنا شروع کریں تو پھر تو گھنٹہ اعلان ہوتا رہے نا. تو تم عربی کے 2 لفظ سیکھ لو کہ طفل بھی کہتے ہیں, اطفال بھی کہتے ہیں, صبی بھی کہتے ہیں, ولد بھی کہتے ہیں, غلام بھی کہتے ہیں, بنت بھی کہتے ہیں, بنین بھی کہتے ہیں. 2-4 لفظ ہیں تو بھی یاد کر لو. نہیں تو موٹی بات ہے, جو امام کی نیت ہوئی ہماری, اللہ اکبر والسلام علیکم. میں نے طواف کے بعد 2 رکعتیں تو پڑھی ہیں, لیکن نفل سمجھ. بہرحال پڑھی تو ہے نا, اللہ قبول فرمائے. اگر میں اپنی والدہ کو عمرے کی حالت میں ویل چیئر پہ طواف کراؤں, صفا مروہ دوڑ, اپنی نیت بھی کر لو, تمہارا بھی ہو جائے گا. کیوں, تم بھی تو چل رہے ہو نا ساتھ. وہ الگ مسئلہ ہے فقہا کا کہ کوئی کسی کو کندھے پہ اٹھا کے کرائے, تو اب یہ اس کا صرف حامل ہے, یہ خود اپنی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو دونوں چل رہے ہیں, ویل چیئر بھی چل رہی ہے, تم بھی چل رہے ہیں, اس میں کیا جھگڑا ہے. تفسیر عثمانی کیوں روکی گئی؟ تو ضروری تو نہیں کہ ساری زندگی ایک ہی تفسیر چھپے, کبھی وہ چھپی کبھی اور چھپی, اس میں کیا ہے. اس کے بعد کبھی کوئی اور چھپ جائے گی. میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہے, تھوڑا پڑھتا ہوں, الحمدللہ جتنا نصیب ہو پڑھتے رہو. اور کیا طریقہ بتاؤں؟ طریقہ یہی ہے کہ ایک آدمی نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت اب اللہ والوں کی صحبت تو نصیب نہیں ہوتی, اب ہم کیا کریں؟ فرمایا اللہ والوں کی کتابیں پڑھا کریں. انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے, بالکل بدعت ہے. ایک بات مجھے بیوی کہتی ہے کہ فلاں چیز لے آؤ, ماں کہتی ہے بیٹا وہ مہنگی ہے نہ لو. تو ماں کا کہنا مانو, بیوی تو اور مل جائے گی, ماں تو نہیں ملتی. بیوی تو بدل سکتے ہو, ماں بھی بدل سکتے ہو. اور ماں باپ کے حکم میں تو فقہا اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر باپ یا ماں کہہ دے کہ اس عورت کو طلاق دے دو تو طلاق دے دو. تم نے ماں باپ کو مذاق سمجھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے شادی کی اور فرماتے انی احبھا, مجھے شدید محبت تھی اپنی بیوی سے, لیکن میرے والد کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی. مجھے والد نے کہا کہ طلاق دے دو, میں چپ کر گیا. پھر میں حضور کی خدمت میں آیا, میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے, مجھے بڑی محبت ہے بیوی سے, اور بیوی بھی میری فرما بردار ہے, مطیع ہے, بڑی حسن خلق والی ہے, لیکن والد کہتے ہیں طلاق. فرمایا طلق امرأتک, والد کہتے ہیں طلاق دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل جب آئے تھے, اتفاق کی بات ہے کہ اس دن اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے. آپ کی بیوی تھی, آپ نے پوچھا, سلام کیا, فرمایا کہ ہاں کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا بڑے تنگ ہیں. کیا حال ہے؟ نہ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو ملتا ہے, زمزم ہے, اور اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں میں جا کے شکار کر کے کبھی کوئی جانور کبھی کوئی پرندہ لے آتے ہیں, وہی پکا کے کھا لیتے ہیں, اور تو کچھ ہے نہیں, بڑے تنگ ہیں. آپ نے فرمایا اچھا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, جلدی ہے, میں جا رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو میرا سلام بھی کہنا کہ تمہارے گھر میں ایک بندہ آیا تھا ابراہیم, اس کا نام تھا, وہ سلام کہہ رہے تھے, اور انہوں نے فرمایا تھا غیر اتبت بابک, اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو. اب
حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے، خدا کی شان ہے، جہاں سے پیغمبر گزرتے ہیں وہاں خود بخود وہ جگہ بولتی ہے کہ کوئی گزرا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی گھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا ایسے ایک آدمی آئے تھے، نام ابراہیم بتاتے تھے، ایسے داڑھی مبارک تھی اور ایسی شکل تھی، بڑے خوبصورت آدمی تھے۔ پر میں اللہ کی بندی، ابھی ابراہیم، میرا ابا ابراہیم تھا۔ اور بھی انہوں نے کچھ فرمایا، انہوں نے کہا مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا گزر بسر ہے، میں نے بتایا، فرمایا کہ جب اسماعیل آئے اس کو کہنا غیر اتوت بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو۔ فرمایا میرا ابا حکم دے گیا میں تمہیں طلاق دوں، جاؤ اپنے گھر۔ ماں باپ کا تو اتنا بڑا مقام ہے، تو مسئلے پوچھ رہے ہو جی، ماں ایک بات کہتی ہے، بیوی ایک بات کہتی ہے۔ میری بہن شادی شدہ ہے، والدین کے گھر آتی ہے، میری بیوی سے کم بولتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، کیا ہے؟ زیادہ اہمیت دو گے تو جھگڑا اور بڑھ جائے گا، نہ بولے تو نہ بولے، کوئی ٹھیکہ ہے تمہارا کہ تمہاری بیوی سے سب بولتے رہیں؟ نہیں بنتی نہ بنے، کوئی بات نہیں، مزاج ہے، اللہ نے مختلف بنائے ہیں، کسی سے بنتی ہے کسی سے نہیں بنتی۔ دو بھائی ہوتے ہیں کہ ایک بھائی کا اپنا مزاج ہے، ایک بھائی کا اپنا مزاج ہے، چھوڑ دو ان باتوں کو، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ تقدیر اور تدبیر، تدبیر تو بندہ کرتا ہے، تقدیر تو خدا لکھتا ہے۔ اگر کسی انسان کا خون جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، تقدیر میں یہی لکھا ہوگا بھائی تم کیوں تقدیر کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ حضور نے منع فرمایا ہے کہ تقدیر میں بحث نہ کرو، کافر ہو جاؤ گے۔ مقصد اور غرض کے بدل جانے سے شریعت کا حکم نہیں بدلتا ہے، شریعت شریعت ہے، وہ مستحکم ہوتی ہے۔ قرآن میں عقل کو استعمال کرنے کا حکم ہے، تو عقل نہ ہو تو نمازی فرض نہیں، عقل نہ ہو تو حاجی فرض نہیں، عقل نہ ہو تو روزائی فرض نہیں، تو ساری چیزیں تو عقل سے ہیں نا۔ اگر پاگل ہو اس پر کون سی نماز ہے؟ اگر پاگل ہو تو کون سا حج ہے؟ پاگل ہو تو اس پر کون سی زکوٰۃ ہے؟ سارے مسئلے عقل سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مانا نہیں کہ قرآن حکیم کو چھوڑ کے عقل کے پیچھے چل پڑو۔ پھر کس کس کے عقل کے پیچھے چڑھو گے؟ عقل تو کروڑوں ہیں لوگوں کے۔ کہتے ہیں جی کہ جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، سنی جماعت ہے، اہل حدیث، یہ فرقے نہیں ہیں خدا کے بندے، فرقے وہ ہوتے ہیں جو باطل ہوں، جیسے رافضی ہیں، خارجی ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، وہ فرقے ہیں۔ یہ تو ساری جماعتیں قرآن و سنت کو ماننے والی ہیں، یہ سب خدا کو مانتے ہیں، تم سے زیادہ مانتے ہیں۔ اسلام کی زندگی کامیاب کیا ہے؟ جب اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزرے وہ زندگی کامیاب، نافرمانی میں گزرے وہ ناکام۔ کسی کو کفر کا فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ تمہارے دماغ میں شیطان نے خیال ڈالا ہے۔ مولوی کافر بناتے نہیں بتلاتے ہیں، سمجھیے بات۔ مثلا میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی قرآن کا انکار کرتے، مسلمان ہے کہ کافر؟ ہاں جی بھائی، قرآن نہ مانے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو اب تم کافر بنا رہے ہو یا بتلا رہے ہو؟ جو میرے مدنی پاک کو نہ مانے کافر ہے یا مسلمان ہے؟ حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اب تو تم بھی کافر بنانے لگ گئے۔ مولوی کافر نہیں بناتے، وہ بتلاتے ہیں کہ ان چیزوں سے کفر آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے دماغ میں مولوی کافر بنا دے، مولوی کہاں سے کافر بنائے گا؟ برما میں مساجد شہید ہو رہی ہیں، گھروں کو آگ، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ، برما کے مسلمانوں کی، وہاں کی مساجد کی، مدارس کی، دین والوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ہر جگہ پہ حفاظت فرما۔ بڑی امی نے مجھے پالا ہے، ان کو عمرہ کرائیں، بالکل کرائیں، کیوں نہ کرائیں۔ بڑے ابا کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ان کی عمر 55 کی ہے، بالکل کرائیں۔ میں نے پالے کے لڑکا ہوں، نے مجھے پال کے بنایا، ٹھیک ہے، بالکل عمرہ کراؤ، بڑی اچھی بات ہے۔ فون پر نکاح نہیں ہو سکتا،
بھائی جو ظاہر کرے گا تو شریعت تو ظاہر پہ چلتی ہے نا، باطن پہ تو نہیں چلتی. ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ رسول اللہ، بس ختم. اب باطن جانے خدا جانے. تمام شریعت ظاہر پہ چلتی ہے، باطن میں نہیں چلتی. نماز کے دوران جگہ خالی ہو آپ آگے جا سکتے ہیں. نماز جنازہ میں ایک سلام کریں تو جائز ہے اور دو کریں تو جائز ہے. مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھیں تو جائز ہے، نہ پڑھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. اگر احرام کی حالت میں چوٹ لگ جائے تو پٹی باندھ سکتے ہیں، کیا منع؟ چوٹ کھلی رہے، خون بہتا رہے، اچھی بات ہے یار، عقل کرو، کیوں نہ پٹی باندھے بھائی. عامت المسلمین کا حیات عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو منکر ہے وہ کافر ہے. پوری امت اسلام کا سلفن و خلفن احادیث متواترہ سے ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے اور عیسیٰ اتریں گے. عدالت میں چلی گئی، عدالت نے طلاق دے دیا. اگر عدالت کا انگریزی قانون پر ہے تو اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں. اگر شرعی عدالت ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے، وہ معتبر ہے. ہم حج کے دوران میں رش میں پھنس گئے. ہم نے 7 کنکریاں مارنے کے بجائے اکٹھی کر کے ایک ہی دفعہ مار دی، ماشاءاللہ دم پڑ گئی. رش میں پھنس گئے، باہر نکل کے بیٹھ جاتے 2 گھنٹے، رش ختم ہو جاتا، جا کے مار لیتے. تم نے رش میں مرنا تھا جانے کے لیے. اگر احرام کھول کے بعد میں حلق کیا کوئی حرج نہیں. احرام کھول کے تو آدمی چادر اتار دے، کوئی بات نہیں. کپڑے نہ پہنے سلے ہوئے. اگر حلق کرتے ہوئے اس طرح لگ گیا، زخم ہو گیا، کوئی حرج نہیں. اچھا ہے، نائی تو سیکھ جائیں گے نا، وہ بھی تو یہاں آگے نائی بنے ہیں نا بیچارے. اگر کسی نے ہمیں ویل چیئر پہ صفا مروا کرایا 1 چکر کم تو آپ پورا کر لیں خود. جب آپ کو پتا ہے وہ نہیں مان رہا تو آپ پورا کریں. مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو مارا جائے، یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اللہ نے قرآن میں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. مجھے نہیں پتا کہ نفس زکیہ کے خروج کی حمایت کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ تاریخی باتیں ہیں، تم جانو اور وہ جانے. عورتیں بغیر پردے کے پھرتی ہیں، اللہ کی لعنت کی مستحق ہوتی ہیں. بالکل جہاد تب فرض ہوتا ہے جب امیر بھی ہو، حکام بھی ہوں اور اس کے بعد طاقت بھی ہو. ووٹ ڈالنا تم جانو، تمہارا کام جانے، میں تو نہیں جانتا بھائی. ایک بکری کتنے کی ملے گی منڈی میں جا کے پوچھ لو، اب یہ میرا کام تو نہیں ہے. اگر ایک آدمی مدینے کی واپسی میں بیمار تھا اس لیے احرام نہیں باندھا، دم نہیں پڑے گا. اگر کوئی آدمی سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے اپنے رشتے کی دعا کرے بالکل جائز ہے. لڑکوں کے، لڑکی کے، اپنے، تو اللہ رشتے آسان کر دیتے ہیں. اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو رحیم نہیں کہنا چاہیے، عبد الرحیم کہو. اگر احرام کی حالت میں سگریٹ بھی ہے تو گناہگار ہے، استغفار کرے، توبہ کرے، اور کوئی حد نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن بری بات ہے. طلاق کا مسئلہ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں یا سعودی عرب کے دارالفتاء سے پوچھیں. شیطان کو کنکریاں ماری، گھر آیا، سر پہ اس طرح پھیرا، احرام کھولا، لیکن میری بکری بعد میں ذبح ہوئی. حنفی مسلک میں تو دم پڑ گئی، باقی کے نزدیک جائز ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں سیرت النبی تو ہم نے سنی ہے، تو خلفائے راشدین کا البم لے کر وہ بھی سن لیں، اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا. سارے خلفاء کے بارے میں انشاءاللہ احوال مل جائیں گے.
طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے طواف کریں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف